نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وفي مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہے قول خدا ہے قول نبی فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا ہے قول نبی فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات آپ تھک گئے ہیں، میں نے تو ابھی سناٹا کروا دیا کہ شاید تھوڑا سا کان بھی سانس لے لیں اور آپ بھی۔ تو رمضان کی بابرکت راتیں ہیں، اب تو جاگنے کا معمول ہی بن گیا ہے نا، تو اللہ کی رحمت سے آپ ایک پاکیزہ محفل میں شریک ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں رحمتیں رب نصیب فرمائے گا۔ تھوڑا سا گرم جوشی کا مظاہرہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ باتیں چند ہوں گی لیکن کانوں کے راستے سے انشاءاللہ دل میں بیٹھیں گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اسلام اور قرآن کی روح نصیب فرمائے۔ ابتداً میں دعا کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے اچھے کام کی، کہ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات قبلہ سید ندیم شاہ صاحب اپنے گھر کے ماحول میں دین اسلام کی آبیاری کے لیے یہ محبت دین کا ثبوت ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسبت سے منسوب ایک جامعہ، اور اس میں پھر قرآن مجید کی تلاوت اور پھر آپ کو مدعو کر کے نبی اور آل نبی کا ذکر کرنا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نبی کے اولاد کے ذکر کے برکت سے ان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنی نبی کی محبت اور آل نبی کی محبت میں برکتیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حضور کی آل سے حضور کے دین سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یقیناً کامیاب لوگوں کا سایہ روحانی طور پر ان کے اوپر ہوگا، اور انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی جب شفیع امم آقا دو جہاں نگاہ رحمت اپنی امت کے افراد کی طرف پھیریں گے تو یقیناً ان کا بھی حصہ اس نگاہ میں اللہ نصیب فرمائے گا۔ محترم سامعین، میں آ کے بیٹھا
میرا ذہن کچھ اور تھا کہ کچھ آپ کو قرآن اور عظمت قرآن کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن مجھے یہاں بیٹھ کر کے پھر حکم ہوا کہ چونکہ یہ مدرسہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے ہے، تو آپ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے کچھ بات کریں۔ تو میں اپنے پھر اس ذہن کو ذرا تبدیل کر کے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے سیدہ کائنات بطول زہرا، نبی کی لاڈلی بیٹی، وہ بیٹی کہ جس کے آمنے پر نبی خود قیام کر لیتے تھے، حسنین کی اماں، علی المرتضیٰ کی زوجہ، پورے بطول، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ، شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں، اگر کوئی بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا، نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں آسان کر کے بات کروں گا، ہم بات سمجھنے اور سمجھانے تک محدود رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر بڑے مرد بھیجے، کہیں نا سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کے آخری فرد تک مردوں کی لسٹ ہے، جن میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، ولی بھی ہیں، ولیوں میں درجے والے بھی ہیں۔ اللہ نے بڑی عورتیں بھیجی، جن میں اللہ نے بعض عورتوں کو بعض پر فضیلت دی، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے اندر ہمیں دو بطول نظر آتی ہیں، عورتوں میں دو بطول، بطول کا معنی میں بیان کرتا جاؤں، بطول کہتے ہیں وہ جو پاک ہو، جو پاک کے گھر میں آئی ہو، جو پاک ہو، پاک کے گھر میں ہو، جس کے گھر میں جو پیدا ہو وہ بھی پاک ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ اس کائنات، اس کرۂ ارضی کے اندر دو بطول ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک بطول جس کا ذکر قرآن میں عیسیٰ کی ماں کہلاتی ہے، ایک بطول جس کا ذکر حدیث میں وہ حسین کی ماں فاطمۃ الزہرا کہلاتی ہے۔ دو بطول، ایک کا نام مریم عیسیٰ کی ماں، ایک کا نام فاطمہ حسین کی ماں، پیغمبر کی بیٹی، علی المرتضیٰ کی زوجہ۔ دو بطول ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک کا ذکر قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورہ مریم پوری سورت ایک بطول کے نام سے ہے، کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محبوب میری بندی مریم کا ذکر کتاب میں کرو، کہے نا سبحان اللہ۔ میری بندی مریم کا ذکر کتاب میں کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کتاب میں کرو۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کچھ بیویاں ایسی باعمل ہوتی ہیں کہ خدا ان کا ذکر بھی کتاب میں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کچھ ایسی باعمل بیویاں ہوتی ہیں جو قابل ذکر ہو جاتی ہیں، قرآن قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، مریم بطول کا ذکر بھی باقی رہے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کرو۔ مریم قابل ذکر ہو گئی۔ ایک بطول عیسیٰ کی ماں سلام اللہ علیہا، ایک بطول حسین کی ماں فاطمۃ الزہرا۔
دونوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، آپ کی توجہ ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، جناب مریم، باپ کا نام عمران ہے، ماں کا نام حضرت حنہ ہے، بیٹی کا نام مریم ہے۔ ماں منت مانگتی ہے کہ اللہ بیٹا دے، بیت المقدس میں تیری رضا کے لیے اسے آزاد کر دوں گی، وقف کر دوں گی، بیٹا میرا ہوگا، دین تیرا چلائے گا، خادم تیرے دین کا ہوگا۔ ماں نے جب منت مانگی، خدا نے بیٹے کی جگہ بیٹی دی۔ جب وضع حمل کا وقت آیا، بیٹی ہاتھوں میں آئی تو ماں پریشان ہو گئی۔ میں نے تو منت مانگی کہ بیٹا ہوگا، دین کے لیے وقف کر دوں گی، خدمت دین بیت المقدس کے حوالے کروں گی، یہ تو بیٹی ہے اور بیٹیوں کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، بیت المقدس میں مردوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو بیٹی وہاں کیسے رہے گی؟ ماں تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ رب نے فرمایا ماں پریشان نہ ہو، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بیٹی میں نے تمہیں دی ہے یہ بیٹیوں سے بھی بڑھ کر کے افضل ہوگی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بیٹی ایسی ہے کہ اس جیسے بیٹے بھی نہیں ہوں گے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران، کچھ بیٹیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کا مقابلہ بیٹے نہیں کر سکتے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل ذکر ہوتی ہیں۔ خود قرآن اللہ کتاب میں کہتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ ماں نے جب منت مانگی، اللہ نے کہا چھوڑو تم بیٹی کو، بیٹی حوالے ہوگی جناب زکریا علیہ السلام کے۔ میں بڑا شارٹ کر رہا ہوں، زکریا علیہ السلام کے حوالے ہو گئی۔ زکریا خالو بھی لگتے ہیں، بیت المقدس کے اندر رہتے ہیں، حجرے کے اندر رہتے ہیں، بچی ہے، پروان چڑھتی ہے، بچی کو کھانا دیتے ہیں، لیکن جب کہیں دور چلے جاتے ہیں تو دروازہ بند کر کے، مقفل کر کے، تالا لگا کے دور چلے جاتے ہیں، اور پھر واپسی پر آ کر کے بچی کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہوا کہ جناب زکریا دور چلے گئے، واپسی پہ آئے، کھڑکی دروازہ بند، مقفل، چابیاں جیب میں، لیکن جب دروازہ کھولا، ننھی مریم اس حجرے میں بے موسم پھل کھا رہی ہے، بے موسم پھل کھا رہی ہے۔ زکریا نے کہا آنے جانے والا کوئی نہیں، چابیاں میرے پاس ہیں، اے مریم یہ تمہیں پھل کس نے دیا، کہاں سے آیا؟ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالوا یا مریم، کہا مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا من عند اللہ۔ ننھی مریم نے کہا کسی دنیا والے نے نہیں دیا، میرے عرش کے رحمان رب نے عطا فرمایا۔ بے موسم پھل، وہ پھل جن کی موسم بھی نہیں، وہ پھل کھا رہی ہے، کہاں سے آئے؟ من عند اللہ۔ اتفاق سے زکریا کی اولاد نہیں تھی، عمر کا آخری حصہ تھا، بال سفید ہو گئے تھے، دل میں خیال آیا کہ جو ننھی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ بوڑھے زکریا کو بے موسمی اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، سورہ آل عمران، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ زکریا کے دل سے آہ اٹھی، دعا نکلی، اے مریم کو بے موسم پھل دینے والے مالک، میری اولاد نہیں، موسم گزر گئی، میری بیوی بانجھ ہے، ہڈیوں میں اب طاقت نہیں، بال سفید ہو گئے، اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو بے موسمی اولاد بھی عطا فرما دے۔ زکریا نے دعا مانگی، زکریا نے دعا مانگی، مریم کے بے موسم پھل۔ میں ذکر کر رہا ہوں بطول کا، کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ تو کہیں نا سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس میرے قریب قریب رہیں، گفتگو کو سنتے جائیں، میرے قریب رہیں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ درود پاک ذرا۔
میں ذکر بطول کا کر رہا ہوں، ایک بطول جو عیسیٰ کی ماں ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں. صرف بیس رکھیں سر جی، ساؤنڈ والے صرف بیس رکھیں، سادہ بات تاکہ سمجھ آئے. بے موسم پھل دیکھے، زکریا نے دعا مانگی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تو ہی تو دعا کو سننے والا ہے، تجھ سے تو ہی دعائیں کی جاتی ہیں. بیٹے تو ہی دیتا ہے، بیٹیاں تو ہی دیتا ہے، مجھے بھی دے جیسے بے موسم پھل اس ننھی مریم کو تو نے حالت مکفل کمرے کی دی ہے، مجھے بھی دے. فنادتہ الملائکہ، ادھر دعا مانگی ادھر فرشتے اترے، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. وہ محراب میں ابھی کھڑے ہو کے قیام کی حالت میں تھے، فرشتے اترے. کیا اترے؟ کہا دعائیں پہلے بھی مانگتے تھے لیکن دعا کا انداز بدل گیا. اے زکریا، بے موسم پھل دیکھ کر کے تم نے ہم سے بے موسمی اولاد مانگی، جاؤ ہم نے تمہیں یحییٰ بیٹا عطا فرما دیا. ہم نے تمہیں یحییٰ بیٹا عطا فرما. پتہ چلا ایک بطول کے صدقے پیغمبر کو یحییٰ جیسا بیٹا ملتا ہے. اسی خاتون اور اسی بطول کا ذکر قرآن میں واذکر فی الکتاب مریم، مریم کا ذکر کرو. مریم بڑھتی رہی، جوان ہو گئی. اب جب جوان ہوئیں تو اب کیا ہوا؟ سورہ مریم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، گھر کے اندر ایک جگہ منتخب کر لی، مکان شرقی جانب پردہ لٹکایا. مریم کا کام کیا ہے؟ چونکہ وقف تھی اللہ کے لیے، دنیاوی کام کرتی نہیں تھی، صرف ذکر خدا ہی کرتی، اللہ کی دین کی خدمت کرتی. وہ اپنے گھر کے حجرے کے اندر پردہ لٹکا کر مکان شرقی میں بیٹھ گئی، پردے میں صرف ذکر الہی. توجہ، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. یہ بچے اگر بیٹھ جائیں تو گفتگو کا لطف دوبالا ہو جائے. میں قرآن و حدیث کے موتی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. گھر کے اندر پردہ لگا کے بیٹھ گئیں. کام کیا تھا؟ ذکر الہی. ٹھیک ہے جی، ذکر الہی، خدا کی یاد، خدا کی بندی، خدا کے لیے وقف، خدا کا کام کر رہی ہے. اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ایک دن ہم نے اپنا ایک روح ان کے پاس بھیجا. روح سے مراد روح الامین، فرشتہ جناب جبریل. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، وہ ہمارا روح فرشتہ یعنی جبریل اس کے پاس چلا گیا. جب گیا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے کہا ہماری بندی کے پاس جا رہے ہو، وہ انسان ہے، شکل انسانی رکھتی ہے، تم بھی بشر بن کے جاؤ، بشری لباس پہنو. چونکہ فرشتے نور ہوتے ہیں، نور نظر نہیں آتا، بشر نظر آتا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک سیدھا سادہ آدمی بشر مستوی بن کر کے وہ چلا گیا. جب جناب جبریل انسانی شکل بنا کر کے اس بطول کے پاس آئے، کیا کہتے ہیں؟ قَالَ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. اے مریم، میں تیرے رب کا رسول ہوں، قاصد ہوں، پیغام لے کے آنے والا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک بچہ دوں جو صاف بھی ہو، جو ستھرا بھی ہو. مریم نے کہا اے آنے والے بشر، تو مجھے بیٹا دے گا؟ میں تو وہ ہوں کہ اب تک میں نے شادی ہی نہیں کی، میں نے تو کسی آدمی کا چہرہ تک نہیں دیکھا، مجھے تو بیٹا دے گا؟ مجھے کیسے ہے ممکن کہ تو بیٹا دے؟ بیٹا بیٹی اولاد تو تب ممکن ہے کہ جب اللہ کے نظام کے مطابق ایک عورت کا کسی مرد سے نکاح ہو.
تو کیسے بیٹا دے گا؟ ولم یم سسنی بشرن ولم اکو بغیہ، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، میرا کسی نے چہرہ نہیں دیکھا، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ جبریل نے کہا میں خود نہیں دینے آیا، وہ جو بے موسمی پھل تمہیں دیتا تھا، بے موسمی اولاد زکریا کو دیتا تھا، میں بھی اسی کا بھیجا ہوا آیا ہوں، میں بھی اسی کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ کہا پھر کیسے ہوگا؟ قال کذالک، کہا اس ایسے تو ہوتا ہے، جو انسانی عقل میں انسانوں سے کام نہیں ہوتا وہ رب کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جناب جبریل نے آ کر کے بیٹے کی خوشخبری دی، جناب عیسیٰ کی، پھونک ماری، پھونک ماری، پھونک ماری۔ پھونک سے کیا ہوا؟ اسی وقت جو اللہ کا قدرت ہوتی ہے، نظام ہوتی ہے، جناب مریم کے پیٹ میں جناب عیسیٰ آ گئے۔ قرآن ہے، سورہ کہف ہے، سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے۔ بس واقعہ آگے ہے، میں یہاں پہ آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ پتہ یہ چلا ایک بطول وہ ہے کہ جس کے صدقے پیغمبر کی دعا قبول ہوئی، پیغمبر نے بے موسم پھل دیکھے، اس بے موسم پھلوں کے موقع پر پیغمبر نے دعا کی کہ اگر تو اس بطول مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد بھی عطا فرما دے۔ ایک موقع، اور دوسرا موقع آیا کہ وہی بطول پردے میں بیٹھی ہے، اللہ کا فرشتہ بشر بن کے کیا آتا ہے، کہتا میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے بیٹا کیسے ملے گا، مجھے بشر، کہا میرے رب کی قدرت ہے۔ بس جبریل دہلیز پہ آیا، بشر بن کے آیا، ٹھیک ہے، فتمثل لہا، بشر بن کے آیا، اس بطول کو کچھ دینے آیا، کچھ دینے آیا۔ بس بات یہاں روک لیتا ہوں، اب دوسری بطول کا ذکر کرتا ہوں۔ سورہ دہر 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ یہ بطول حسنین کی ماں، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ، پیغمبر کی لاڈلی بیٹی، علی المرتضیٰ کی زوجہ، نبی کی آنکھوں کا قرار، نبی کے دل کا سکون، نبی اگر اداس ہو جائیں تو اپنی اداسی فاطمہ سے ختم کریں، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، بیٹی باپ کی ماں، میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ام ابیہا، ویسے ہر بیٹی اپنے باپ کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن یہ بطول اپنے باپ کی بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا کا ایک لقب ہے۔ کیسے ماں ہے؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر کی ماں بچپن میں ہی دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن حضور پر جب مشرکین کفار کی طرف سے سختیاں آتی تھیں، کبھی کبھار نبی پریشان ہوتے تو یہی بیٹی ماں کا سہارا بن کے حضور کو دلاسے دیا کرتی تھی۔ اب وہ بیٹی کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ اب وہ ایک بطول تھی جس کے پاس فرشتہ کچھ دینے آیا تھا، اب یہ ایک بطول ہے حسنین کی ماں، نبی کی بیٹی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اس کی تفسیر، روزہ رکھا، منت مانگی۔ کیا مانگی منت؟ حسنین کریمین بچپن میں بیمار ہو گئے، منت مانگی کہ میرے اللہ میرے بچوں کو ٹھیک کر دے، ان کو صحت دے دے، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے 3 روزے رکھوں گی۔ اور جب مشکل پڑے نا، اللہ سے وعدے کرنے چاہیے، وہی مشکلیں ٹالتا ہے، وہی حقیقی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ جناب سیدہ نے اللہ سے منت مانگی کہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں، مالک تیرے لیے 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ نے بچوں کو شفا عطا کر دی، بچے ٹھیک ہو گئے۔ اپنے شوہر نامدار
علی المرتضیٰ کو عرض کرنے لگی، علی میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ بچے ٹھیک ہو جائیں 3 روزے رکھوں گی۔ میری چاہت یہ ہے کہ میں بھی رکھوں، آپ بھی رکھو، ہماری نکرانی فضا بھی رکھے، غلام قمبر بھی رکھے، سارا گھرانہ روزے رکھے۔ اللہ نے حسنین کو ٹھیک کر دیا ہے۔ علی نے فرمایا فاطمہ وعدہ تمہارا ہے، ہم نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، کل روزہ ہوگا، کچھ سحری کا اہتمام ہو جائے، کچھ تھوڑا سا افطاری کا اہتمام ہو جائے۔ مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ گھبرا نہیں، میں شوہر ہوں، میرا کام ہے، میں مزدوری کروں گا، کسی کے باغ کو پانی دوں گا، تیرے لیے سحری کا بھی اہتمام کروں گا، افطاری کا بھی اہتمام کروں گا۔ اگلے دن سحری کر لی، روزہ رکھ لیا گیا۔ علی المرتضیٰ نے کسی کے باغ کو پانی دیے، 2 سا کھجوریں ملیں، کچھ بیچی، آٹا بنوایا، گھر لے آئے۔ اور دور سادہ تھا، لوگ سادہ تھے، ایسے افطاری تو نہیں ہوتی تھی جیسے ہماری بڑی پرتکلف تھی، بس صرف پانی اور کھجوریں اور روٹی۔ علی المرتضیٰ شام کے وقت آئے، سارا دن روزہ رکھا۔ جب افطاری کا وقت عین قریب ہوا، دسترخوان لگ گیا، سارے روزہ دار بیٹھ گئے کہ اب وقت غروب ہو، روزہ کھولیں۔ بس آواز آئی دروازے پہ، دروازہ بجا، دستک ہوئی۔ علی دیکھو باہر کون ہے؟ علی جب گئے پوچھا من دق الباب، کون کھٹکا رہا ہے دروازہ؟ آگے سے ایک بشر ہے، کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے میں یتیم ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، گھر والے بھوکے ہیں، کھانا کھانے کو نہیں، سنا ہے بڑے سخی ہو، سخی گھرانے والے ہو، کھانا چاہیے۔ علی واپس پلٹے، سیدہ کو بتایا وہ جو دروازہ بج رہا ہے سامنے کوئی یتیم کھڑا ہے، خود بھی بھوکا ہے، اہل و عیال بھی بھوکے ہیں۔ فرمایا دسترخوان لپیٹ لو، ہم پانی سے افطار کر لیں گے، اس یتیم کو پہلے دے دو۔ افطار کا ٹائم ہوا، افطاری پانی سے کر لی گئی۔ نوکر بھی اسی مالکوں کے مزاج کے ہو گئے تھے، قمبر اور فضہ بھی ان کے مزاج میں ڈھل گئے تھے، پانی سے افطاری کر لی گئی۔ اگلا دن ہوا، مختصر سی سحری ہوئی، پھر روزہ رکھ لیا گیا۔ شام کا وقت ہوا، جب شام کا وقت ہوا، افطار کا ٹائم ہوا، دسترخوان معمولی سا رکھ دیا گیا، چند روٹیاں، کھجوریں، پانی۔ عین ٹائم پھر دستک ہوئی، علی دیکھو کون ہے، کون دروازہ بجا رہا ہے؟ علی باہر گئے، دیکھا ایک اور بشر ہے، کیسے آئے ہو؟ ایک قیدی ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اسیر ہوں، کچھ کھانے کو نہیں، گھر والے بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ علی واپس پلٹے، فاطمہ کو کہا فاطمہ کوئی کھانا مانگنے والا آج اسیر قیدی آیا ہے، کہا دسترخوان لپیٹو، جو مانگ رہا ہے اسے دے دو، ہم پانی سے گزارا کر لیں گے۔ پانی سے گزارا کر لیا گیا۔ اگلا دن مختصر سی سحری اور تیسرا روزہ جو منت کا تھا رکھ لیا گیا۔ علی المرتضیٰ پھر کچھ سامان لائے، افطاری کا ٹائم ہوا۔ افطاری کا جب ٹائم ہوا، اسی وقت عین جب افطاری کا وقت قریب تھا، اب دروازہ بجا۔ علی اب دیکھو کون آیا ہے۔ علی جب باہر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہے، بشر ہے، کیسے آئے ہو، کون ہو؟ میں ایک مسکین ہوں، کافی دن سے کھانا نہیں کھایا اور میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کھانا چاہیے۔ واپس پلٹے علی، فاطمہ کے چہرے کو دیکھا، کہا کون ہے آج؟ کہا آج کوئی مسکین آیا ہے، کھانا طلب کر رہا ہے۔ نبی کی بیٹی نے کہا ہم بھوکے رہ لیں گے، میرے نانے کے امتی جو مسکین کے بن کے آیا ہے اسے کھانا دے دو۔ دسترخوان سمٹ گیا، جو کچھ میسر تھا دے دیا گیا۔ اب چہرے پر نقاہت، کمزوری کے آثار اور طبیعت نڈھال کے 3 دن مسلسل روزہ، مختصر سا کھانا، یہ صبر و شکر کا پیکر بن کے بیٹھا ہوا گھرانہ بیٹھا تھا۔ اسی اسنا میں خود پیغمبر گھر میں تشریف لے آئے۔ جب چہرے کو دیکھا، علی خیر ہے حضور، 3 دن ہو گئے روزے رکھ رہے ہیں۔ فاطمہ تمہیں کیا ہوا؟ حضور آقا میرے ابا جی 3 دن ہو گئے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو افطاری سحری نہیں چل رہی؟ افطاری نہیں چل رہی، سحری کچھ کر لیتے ہیں، افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی مانگنے آ جاتا ہے۔
اور ہمارے در پہ جو کوئی مانگنے آئے تو ہم نہ نہیں کرتے۔ کیا ہوا؟ ایک دن یتیم آ گیا، سب کچھ دے دیا گیا، پھر ایک مسکین آیا وہ بھی دے دیا گیا، پھر ایک قیدی آیا، اسیر آیا وہ بھی دے دیا گیا، 3 دن ہو گئے ہیں تسلسل کے ساتھ روزہ ہے۔ یہ نقاہت و کمزوری کے آثار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی تمہیں مبارک ہو، پتہ ہے یہ 3 دن سے کون آ رہا تھا؟ نہیں پتہ، یتیم تھا۔ کہا نہیں یتیم نہیں تھا، یہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا جو اہل بیت کا امتحان لینے آیا تھا کہ محمد کا گھرانہ کیسے ہے، کیسا یہ گھرانہ اور کیسے یہ اشخاص ہیں جو زمین پر رہتے ہیں لیکن قدسیوں والی صفات ہیں، فرشتے بن کے رہتے ہیں۔ یہ تو جبریل تھا۔ میں اس خلاصے پہ پہنچا، ایک بطول وہ ہے جس کے گھر جبریل کچھ دینے آتا ہے، ایک بطول وہ ہے کہ جس کے گھر جبریل 3 دن کچھ لینے آتا ہے۔ اس بطول کو مریم کہتے ہیں، اس بطول کو حسین کی ماں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ مجھے یہی سمجھ آئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کرو مریم کا۔ بھائی بات سنو، میں اور آپ اپنی نماز میں جب تک اپنی نماز کے اختتام پر نبی کی آل پر درود نہ پڑھ لیں نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور یار رب کی عبادت نماز، درود محمد کی آل پہ، بس کیونکہ آل محمد کی قربانیاں ہی بڑی ہیں امت کے لیے۔ اگر آل محمد نے، سیدہ کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں دیں امت کی بحالی اور خوشحالی کے لیے، یہ نہیں دیکھا کہ ہم بھوکے، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کیا بنے گا، لیکن یہی بات ہمیں کربلا میں ملتی ہے، یہی بات ہمیں کربلا کی ریگزار میں، ریت میں ملتی ہے۔ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور کربلا کے اندر خود شہید ہو رہے ہیں، لیکن دین ہمیں دے کے جا رہے ہیں۔ رب نے بھی فرمایا میں بھی ذوالجلال ہوں، میں کسی کا احسان رکھتا نہیں۔ اے نبی کی آل، اگر تم نے میری رضا کے لیے امتحان بڑے کڑے اور مشکل دیے ہیں، میں رب بھی تمہیں نوازتا ہوں کہ اپنے بندوں کو کہوں گا میں عبادت قبول ہی نہیں کروں گا جب تک کہ آل نبی پر درود نہیں بھیجو گے۔ تو ایک وہ بطول ہے جس کا نام مریم ہے، اور ایک بطول ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ بس فرق یہ ہے، وہ عیسیٰ کی ماں ہیں، یہ حسین کی ماں ہیں۔ وہ نبی کی ماں ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، لیکن ابیہا بھی ہے، نبی کی بیٹی ہو کے بھی وہ صرف نبی کی ماں ہے، یہ نبی کی بیٹی ہو کے ماں ہے۔ وہ بھی بطول، یہ بھی بطول۔ اب آپ بھی مجھے سن رہے ہیں، میری مائیں بہنیں وہ بھی سن رہی ہیں، میں یہی کہوں گا۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم میں میری بندی وہ قرآن میں میری بندی مریم کا ذکر کرو۔ تو ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ بیویاں ایسا کردار پیش کرتی ہیں وہ قابل ذکر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ خطاب صرف عورتوں کے نہیں ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، یہ خطاب عورتوں کے نہیں، عورتوں کو کہ عورتیں ہی ذکر کریں نا، وَاذْكُرْ مخاطب کا صیغہ، جو بھی قرآن پڑھے، مرد ہو یا عورت، ذکر کرو، یاد کرو، دیکھو میری بندی مریم کو۔ تو بس میری بہن، میری ماں، میری بیٹی کو بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے وہ بھی جناب بطول کی طرح قابل ذکر ہو جائے، اس کو بھی اس کا آئیڈیل اور اس کا نمونہ سمجھ کر کے اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ بس آخر میں میری گفتگو کا ٹائم ختم ہو گیا، میں یہی آپ کو مبارکباد بھی دوں گا کہ آپ اہل محلہ، تعلق دار، دوستدار بیٹھے ہیں کہ یہ جامعہ اس بطول کے نام پر بنایا گیا جس کو حسین کی ماں کہتے، فاطمہ الزہرا۔ مبارکباد دیتا ہوں اپنی اس بہن کو
کہ جو اس میں اس فاطمۃ الزہرا کا عکس بن کر کے ان کے فیضان کو آگے بانٹ رہی ہیں، وہ بھی قابل ذکر ہیں، اور اللہ ان کو مزید اپنی رحمت سے رحمتیں نصیب فرمائے۔ اور آپ کا بھی اس میں فرض بنتا ہے کہ آپ دست بازو بن کے ہر طرح کا تعاون پیش کر کے اپنی حاضری اور اپنی بیٹیوں کو بھیجیں اور اپنا تعاون پیش کریں، تاکہ یہ سلسلے چلتے رہیں، نبی بھی راضی ہو، نبی کی بیٹی بھی راضی ہو، اور خدا بھی راضی ہو۔ ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں، میرے نبی کا دین بڑا وسیع ہے، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، دین میں کوئی گھٹن نہیں، تنگی نہیں، دین بخشش کے کئی ذرائع دیتا ہے۔ ایک حدیث، نبی کریم علیہ السلام کے دو صحابی تھے، دونوں بھائی تھے، انصاری تھے۔ ایک بازار میں کام کرتا، محنت مزدوری جو کام مل جاتا کرتا، گھر کا سسٹم چلاتا، اخراجات چلاتا، اور ایک بھائی کو دل لگی تھی کہ وہ علم میں مشغول ہو جاتا، نبی کی صحبت میں، رسول اللہ کا چہرہ بھی دیکھتا، رسول اللہ کی باتیں بھی سنتا، حدیثیں بھی سنتا، قرآن بھی پڑھتا۔ تو وہ جو دوسرا بھائی تھا جو کام کاج کرتا، ایک دن آ ہی جاتا ہے نا دل میں کہ میں سارا دن کام کروں، یہ نکما کھانے کے لیے بیٹھا رہے، تو یہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو ایک دن اس نے آ کے شکوہ ہی کر دیا، باتوں میں شکوہ ہو گیا، کہا تم کچھ کرتے نہیں، اور میں کام کاج کرتا ہوں، تمہارے گھر کے لیے سسٹم میں چلاتا ہوں، تم کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ بات چلتے چلتے میرے نبی تک پہنچی، حضور کو اس غلام نے جا کے بتا دیا جو حضور کی مجلس میں بیٹھتا تھا، حضور آج میرے بھائی نے مجھے یہ کہا۔ میرے نبی نے اس بھائی کو بلایا، کہا کیا کہا؟ کہا حضور وہ جو حق بات ہے وہ کی ہے۔ کیا بات کی ہے؟ کہ محنت میں کرتا ہوں، میں کماتا ہوں، اور یہ کھانے کے لیے شام کو آ جاتا ہے، رزق میں تلاش کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کہا مجھے غلط فہمی؟ فرمایا جی، کس بات کی؟ فرمایا تم جو کام کے لیے جاتے ہو، تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ تمہارے اس بھائی جو دین میں مصروف ہوتا ہے اس کی برکت سے رب عطا فرماتا ہے، تم اپنی محنت سے نہیں لے آتے۔ رب کا فضل جو تمہیں ملتا ہے، تم دکان چلاتے ہو، تمہیں رب گاہک بھیجتا ہے، تمہارے مال میں برکت دیتا ہے، صرف تمہاری محنت نہیں، یہ جو دین پڑھتا ہے، یہ جو حدیثیں پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، یہ جو مجلس نور میں ہر وقت حاضر رہتا ہے، رب تعالیٰ اس کی بیٹھنے کی برکت سے تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ غلط فہمی اپنے جو ہے وہ نکال دو کہ تم کماتے ہو یہ کھاتا ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ اس کے وجود کی برکت سے تم بھی کھا رہے ہو، تمہاری اولاد بھی کھا رہی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آج اگر ایک شخص دین کا کام کر رہا ہے، ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی طریقے سے، تو آپ میں یہ نہ کہیں کہ ہم دیتے ہیں، بلکہ یہ توقع کریں کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم نے دین پہ خرچ کر دیا۔ ہم نہیں دیتے، بلکہ دین کی خدمت کی برکت سے رب ہمیں نواز دیتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں میں گمان ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دینی ادارے آپ کے اپنے ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، اللہ اس دین کے ادارے کو مزید بہتریاں ترقیاں نصیب فرمائے۔ جو بچیاں یہاں زیر تعلیم ہیں، اللہ ان کے علم میں، عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی جناب میں دین کی سربلندی کے لیے ہمیں زندہ رکھے، اور دین کی محبت میں ہی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔